نہیں کری، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی بری عادت میں نہیں پڑے ہوئے تھے. تو یہ آپ کی فطرت سلیم تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے اندر ایک روح ڈالی. اس روح کے اندر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک وعدہ ہے. وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 172 ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کے متعلق اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ ہم روح کی شکل میں تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا. قالوا بلا، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، شہدنا. اب اللہ نے گواہی کیوں لی، آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض ہی ہم اس سے محض بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمارے اندر پہلے سے رکھا ہے. ایمان کو ہم باہر سے حاصل نہیں کرتے ہیں، بیسیکلی اس ایمان کو زندہ کرتے ہیں. ہمارے جسم کی اس مٹی کے اندر ایمان کا بیج پڑا ہوا ہے. یہ عہد الست ہمارے اندر، سب کے اندر موجود ہے، مسلم یا غیر مسلم. جب بحث ہوتی ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں، تو کفر اس کو بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اندر جو اللہ کی آواز ہے، یہ عہد الست ہے، جو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اس کے قلب سے آواز آتی ہے کہ ہمارے بنانے والا ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. ہمارے بنانے والا، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے. یہ سب کے دل کے اندر موجود ہے پہلے سے. یہ آواز، یہ گواہی موجود ہے. شہیدنا کا مطلب ہے گواہی ہے ہماری، اور انسانی گواہی شعور میں دیتا ہے، بے شعوری میں نہیں دیتا. تو شعور کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں. تو جب یہ بات سامنے آ گئی تو کفر کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اپنے اندر کی اس آواز کو چھپایا، اپنے اندر ایمان کو دبایا. جب اس آیت کی تفسیر ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہی دیکھو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ، قیامت کی تو تم یہ نہ کہنا ہم غافل تھے، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی دعوت ہی نہیں پہنچی. تو یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا. چاہے کوئی نبی نہیں آیا، چاہے کوئی دعوت نہ پہنچی ہو، تب بھی حساب ہوگا. اور اس کے باوجود انسان جو ہے وہ جہنم یا جنت میں جائے گا. میں اس میں داعی حضرات کی یا دعوت کی نفی نہیں کر رہا. ہماری ذمہ داری کا محاسبہ ہم سے ہوگا کہ ہم نے ان تک بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی. لیکن ان تک اگر بات نہیں بھی پہنچی، ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے لیے اس کی سزا مقرر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سزا سے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے. جیسے باقی اعمال ہیں ویسے دعوت بھی ایک عمل ہے. لیکن غیر مسلمین جو ہے، اگر ان تک بھی کوئی بات نہیں بھی پہنچتی تو بھی وہ اکاؤنٹیبل ہیں، تو بھی وہ کافر ہوں گے، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر فطرت کے اندر جو یہ قالوا بلا شہدنا والی آواز تھی، اس کو انہوں نے دبایا. یہ آیت نمبر 172 ہے سورہ اعراف کی. 173 کے اندر ان کا یہ ایکسکیوز اللہ تعالیٰ خارج کر رہے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے ہم نے بھی وہ دین اپنا لیا، ہمیں کیوں پکڑیں گے آپ؟ نہیں، آپ کے باپ دادا کا کسی دین پہ ہونا اس بات کی کوئی رد نہیں کرتی، کیونکہ یہ گواہی سب نے دی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں فطرت. فطرت کی آواز ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے. تو جیسے قرآن یا سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات آتی ہے یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، اندر سے دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل میرے رب کی طرف سے ہے، تو انسان اسے قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ اس شخص کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے جس کی فطرت سلیم ہو، یعنی کہ جس نے اپنے نیچر کو کرپٹ نہ کیا ہو، کم سے کم کرپٹ ہوا. جتنا کرپشن کم ہوگا اتنی جلدی وہ قرآن کی آیت پہ لبیک کہے گا اور ایمان کی طرف دوڑے گا، اس کا ایمان بڑھتا ہے. تو قرآن میں آیا بھی ہے کہ جو آیت ہوتی ہے قرآن کی، قرآن ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. قرآن کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
تو قرآن ایک بارش کی طرح ہے کہ جیسے بارش پڑتی ہے اور زمین کے اندر بیج ہوتا ہے، وہ بیج نہیں اگے گا جب تک کہ پانی اس پر نہیں آ جائے۔ اب یہ قرآن کی بارش جیسے ہوئی، اس بیج کے اندر پورا کا پورا پیڑ موجود تھا، لیکن ابھی تک وہ نہیں نکل رہا تھا۔ قرآن کی بارش ہوتے ہی وہ بیج اپنے اندر سے کوپلے نکالتا ہے اور بعد میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے، ایمان کا درخت، شجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ اور شاندار درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں مضبوط، وَأَصْلُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی جو ہے وہ فروع فی السماء، اس کی جو فروحات ہیں، جو اس کی شاخیں ہیں، وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اتنا پیارا درخت بنتا ہے ایمان کا۔ تو یہ 4 ذرائع ہیں ایمان کے، شعوری ایمان کے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی خشیت حاصل کی جائے۔ تب اس کی خشیت حاصل کریں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے تو ہم اس سے جھگڑا نہیں لینا چاہیں گے، اس لیے ہم خود کو بچائیں گے۔ اسی میں تقویٰ بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر عقل کا استعمال کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کو ہم نے کسوٹی پرکھ کر دیکھ لیا اپنی عقل کی سوچ پر وچار کر کے، تو حق سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہے گا، اپنے آپ کو امن میں رکھیں گے، بات مان لیں گے۔ تیسرا، محبت، عشق، جب بات اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، عجیب جو لفظ عربی کا وہ اس کے معنی نہیں ہے، دل لبھا لینے والا، دل موہ لینے والا۔ تو عجب القول بھی کہا ہے نا، جنات نے جو قول درج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنات کا، تو اس میں جو قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن، ایک دل کو موہ لینے والا قرآن، دل کو پسند کر لینے والا قرآن، وہ ہم نے سنا۔ تو یہ تیسری بات ہوتی ہے محبت یا عشق، جو اس سے آگے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور سب سے اونچی جو چوٹی ہے ایمان حاصل کرنے کی، وہ کیا ہے؟ فطرت، کہ فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا عہد الست ہے اس پر ہم وحی کی بارش کریں۔ تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بھرپور ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ماحول بھی ہے، لوگ نمازیں خوب پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کی کوششیں کریں گے، تو ماحول میں یعنی کہ غیر شعوری ایمان بھی ملنے میں آسانی ہے، اور شعوری ایمان کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی کی تراویح ہو، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو جو ہے سنجیدگی سے لیں۔ تو اس رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کم سے کم ایک قرآن کا ایک ترجمہ تو پورا کر لیجیے اس رمضان انشاءاللہ۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ اس رمضان کے اندر ایک مختصر سا ترجمہ، جو مطلب ترجمہ تو خیر مختصر ہی ہوتا ہے، مختصر تشریح کے ساتھ کوئی ترجمہ ہم کور ٹو کور پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ ریس لگائیں 3 قرآن پورا کرنے، 4 قرآن پورا کرنے کے، چاہے ایک بار قرآن پورا کر لیں تلاوت کے ساتھ، لیکن ایک اور کیا کر لیں کہ ترجمے سے پڑھ لیں، کہ کم سے کم یہ تو ہو کہ ہاں زندگی میں ایک مرتبہ میں نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھا یا سنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کے دلوں میں شعوری اور حقیقی ایمان جو جازب فرمائے، ہمیں عطا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حقیقی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور اس سے تعلق عمل کا ہے۔ عمل کسی کا کیسا ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان جیسا ہے۔ تو ہمارے اعمال کا تعلق ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ وہ آگے الگ موضوع ہے کہ ایمان سے عمل کیسے وجود میں آتا ہے، پھر عمل کے بعد تواصی بالحق کیسا آتا ہے، تواصی بالصبر کیسا آتا ہے، وہ سورۃ العصر کی انشاءاللہ کبھی کسی درس میں بات ہوگی۔ لیکن فی الحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایمان عطا کرے۔ جو جہاں سے ہم نے بات شروعات کی تھی، وہ آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے غیر شعوری مومنوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہو، یا پہلے جنہوں نے شعور سے ایمان حاصل کیا تھا، آمنو، پھر سے ایمان لے کر آؤ، پھر سے اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرو۔ کس پر ایمان لاؤ؟ کس کے ساتھ ایمان لاؤ؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور جو کچھ بھی نازل کیا اللہ نے اپنے رسول پر، اور جو کتاب اتاری ہے ان سے پہلے۔ ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی انکار کرے گا، جو ایمان کے اپوزٹ جائے گا، جھگڑا مول لے گا، رد کرے گا بات کو، اللہ کی اور فرشتوں کا انکار کرے گا، اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور آخرت کے دن کا، تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو محفوظ رکھے اور ہدایت کی راہ پر ہمیشہ گامزن رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔